ذکر امام حسین ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ ذکر امام حسین اور ذکر آل بیت یہ دراصل ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ دراصل ذکر خدا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور آل بیت اطہار سے محبت یہ دراصل محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ دراصل محبت خدا ہے۔ یہ جملے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ محبت آل بیت اطہار، محبت حسنین کریمین، اور بالخصوص محبت امام حسین علیہ السلام یہ دراصل محبت رسول کائنات ہے، اور محبت رسول کائنات ہی اصل میں محبت خدا ہے، محبت خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان کو ایک طریقہ بتایا ہے اپنی محبت تک پہنچنے کے لیے اور اپنے قرب تک پہنچنے کے لیے اہل ایمان کو ایک طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے اور سنیں گے اور حیران۔ وہ طریقہ کیا ہے وہ ہم آج قرآن سے پوچھیں گے کہ مولا تیری محبت تک پہنچنے کا ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، عبادات ہیں، ریاضات ہیں، شب بیداری ہیں، نوافل ہیں، فرائض ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کئی طریقوں سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے، مگر ایک معتبر طریقہ جس کے ذریعے اس کی ذات تک رسائی یقینی ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی سورہ شورى کی ایک آیت مقدسہ پڑھی۔ سورہ شورى قرآن کریم کی سورت نمبر 42 ہے، اور اس کی آیت مقدسہ نمبر 23، اس کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے تبرک کے لیے اور آج کے اس عنوان کے لیے۔ یہ آپ کے لیے یقیناً ایک نیا عنوان ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اور اہل ایمان کو کیا تلقین اور تاکید اور ترغیب اور ترہیب دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک یبشر اللہ عبادہ، بس تم اس کے بندوں کو بشارت دے دو، الذین آمنوا، وہ جو صاحبان ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے ہیں۔ یہاں دیکھنا ہے کہ وہ عمل کیا ہے، وہ ایمان کیا ہے، وہ ایمان کیا ہے، اور وہ جو ایمان والے عمل کرتے ہیں وہ عمل کیا ہے، جنہیں اللہ رب العزت بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، اور جنہیں اللہ رب العزت اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ بندے تو ہم سارے اسی کے ہیں، ساری مخلوق اس کی بندہ ہے، مگر وہ کسے اپنا بندہ کہتا ہے یہ دیکھیں۔ فرماتا ہے خوشخبری دے دو میرے بندوں جو اس کے بندے ہیں، اور اس کے بندے کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایمان کیا ہے جو لائے، وہ بندے جو اس نے اپنے بندے بنا لیے، وہ بندے کون ہیں، اور کیوں اس نے ان بندوں کو اپنا بندہ کہا، وہ کون سا ایمان تھا جو وہ لائے اور اس کے بندے ہو گئے، اور کون سے وہ ایسے عمل کرنے والے تھے، اور کون سا ایسا عمل تھا جس عمل کی وجہ سے اللہ نے بندوں کو اپنا بندہ کہہ دیا، بندوں کو اپنا بندہ کہہ دیا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ بندہ اس کا بندہ کب بنا، اور بندہ کب صاحب ایمان ہوا اور باعمل بنا؟ قرآن کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، اور فرمانے کا اللہ رب العزت اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں کیا لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں نے
رسالت کا پیغام اور حق کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، اس پر لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی صلہ مانگتا ہی نہیں۔ کوئی صلہ، تم یہ سمجھو کہ شاید میں تم سے کوئی صلہ مانگ رہا ہوں، تو میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر مجھے کچھ صلہ دینا چاہتے ہو، تمہاری خواہش ہے کہ اس تبلیغ رسالت اور حق کے پیغام پہنچانے کے بدلے میں مجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو، کوئی صلہ دینا چاہتے ہو، تو مودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے پیار کرو، میرے قرابت داروں سے پیار کرو، میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو۔